السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے قلب سلیم، دست غیب شیرازی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ ابھی تک پچھلی تمام ریکارڈنگز میں ہم نے آپ کے سامنے دیباچہ پیش کیا تھا۔ آج سے ہم باقاعدہ کتاب کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کے دو حصے ہوں گے۔ پہلے حصے میں ہم عوارض کا بیان کریں گے اور اس کے بعد دوسرے حصے میں اخلاق پر بحث ہوگی۔ انشاءاللہ ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ آج سے ہم باقاعدہ کتاب کا آغاز کر رہے ہیں، تو کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کے عوارض۔ نمبر 1، کفر۔ کفر کے معنی ہے انکار، یقین کا فقدان یا قبول نہ کرنا، حالانکہ فطرت انسان یا عقل سلیم اس بات کے حق میں ہو اور اس کو مان لینا لازم قرار دیتی ہو، اور وہ بات خدا، انبیاء اور روز حشر پر ایمان ہے۔ ہر عاقل سمجھتا ہے کہ تمام کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے اور وہ دانا اور توانا ہے۔ غور کرنے سے اس کی حکمت اور دانائی کا یقین ہو جاتا ہے۔ غور کرنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر بعد از موت انسان فنا ہو جائے تو اس کی تخلیق بیہودہ ہو جائے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس لیے لازم ہے کہ انسان کی ایک اور زندگی ہونی چاہیے جس میں اس کی سعادت ظاہر ہو اور اس کے اعمال کا اسے بدلہ ملے۔ انسان کو یہ بھی یقین ہو جانا چاہیے کہ خدائے حکیم نے انسان کی تخلیق کر کے اسے ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اسی کی جنس سے رہنما قرار دیے ہیں۔ انسان کے رہنما انسان ہوتے ہیں جن کو اللہ نے ہادی بنا کر راہ نجات کے لیے بھیجا ہے۔ مختصر یہ کہ توحید، نبوت اور قیامت پر اعتقاد فطرت اور عقل کے مطابق ہوتا ہے۔ اصول دین کے تین موضوع ہیں۔ ان پر اعتقاد کے لیے گہرے غور و غوص کی ضرورت ہے۔ تھوڑے سے غور سے عقل سلیم ان پر اعتقاد حاصل کر لیتی ہے۔ ان تینوں کا منکر بدترین روحانی اور نفسیاتی عوارض سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اسی حالت میں آخرکار اس کی انسانیت دم توڑ دیتی ہے اور تباہی اور ہلاکت اسی کے حصے میں آ جاتی ہے۔ کفر کا مرض روح کے لیے ایسے ہی ہے جیسے معدے کا عارضہ، اور وہ بھی اتنی شدت کا ہو کہ پانی اور غذا حلق سے نیچے ہی نہ اتریں، اور اگر اترے بھی تو قے کی صورت میں معدہ انہیں باہر نکال دے۔ اگر اس مرض کا علاج نہ کیا جائے تو تمام بدنی قوتیں مفقود ہو جاتی ہیں اور بالآخر موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر عارضہ کفر بھی مستقل رہے اور آدمی اپنی نامعقولیت سے باز نہ آئے تو خداوند تعالیٰ اس کی سزا یہ دیتا ہے کہ اس کے مرض میں اضافہ کر دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے، پس اللہ نے ان کا مرض اور بڑھا دیا۔ در حقیقت اس کے انتخاب کی چیز ہی اسے دی جاتی ہے اور اس کے منتخب راستے پر اسے چلایا جاتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں ارشاد ہوتا ہے، جدھر وہ پھر گیا ہم اسے ادھر ہی مزید پھیر دیں گے۔ قبولیت ایمان کے بعد خدا طالب ہدایت کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کے ایمان کی شمع کو مزید روشن کر دیتا ہے، پھر معرفت حق کے بعد اس سے وابستہ ہو جاتا ہے اور باطل سے راہ فرار اختیار کر لیتا ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی جو لوگ ہدایت پا لیتے ہیں ان کو خدا مزید ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ کفر کا انجام دل کا مکمل اندھا پن ہوتا ہے۔ حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ انسانیت کی حقیقت یہ ہے کہ اس سے انسان اشیاء کے حقائق سے باخبر ہو۔ کفر انسانیت کو اس کی بلندی سے گرا دیتا ہے اور جانوروں کا ہم مرتبہ بنا دیتا ہے۔ پھر کسی بھی خبر کی امید نہیں رہتی۔ اس کے تمام پوشیدہ اور روحانی عوارض میں مزید اضافہ ہونے لگتا ہے اور وہ اپنے دردوں کے علاج کا ادراک ڈھونڈتا ہے اور اپنے اندر کے شر کو بھی نہیں پہچان پاتا۔ بھلے برے کی تمیز سلب ہو جاتی ہے۔ وہ روحانی مرض کے وجود کا ہی منکر ہو جاتا ہے۔ بھلا اس کے علاج کی کیا فکر کرے؟ اقسام کفر۔
اس کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1 جہالت اور نادانی کے باعث کفر، نمبر 2 علم کے باوجود کفر۔ نمبر 1 جہالت کے باعث کفر۔ قسم اول میں کافر حق کی معرفت نہیں رکھتا اور اسی وجہ سے وہ حق سے انکار کر دیتا ہے۔ بہت سے دہریے یا مادہ پرست ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ محض جہالت کے باعث خالق اور آخرت کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کی مختصر زندگی ہوتی ہے۔ مادہ پرستوں کا نظریہ ہے کہ آدمی اور انسان موت کے بعد فنا ہو جاتا ہے، ان کے اعمال کی کوئی جزا اور سزا نہیں اور خدا کا نعوذ باللہ کوئی وجود ہی نہیں۔ ایسے لوگ اپنے گمان کا اتباع کرتے ہیں۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ لوگ کفر سے بھرے معاشرے میں رہتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، جہالت کے باوجود عقل کے اندھے کا حق کا انکار کر دیتے ہیں۔ قرآن ان کی آواز کو یوں بیان کرتا ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 23 میں، یعنی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک ہی طریقے پر پایا اور ہم یقیناً ان کے قدم بقدم چلنے والے ہیں۔ دوسری قسم علم کے باوجود کفر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی حق کو پہچان چکا ہوتا ہے لیکن اس کو تسلیم کرنے سے اس کی نفسیانی خواہشات کی راہ میں رکاوٹ ہو جاتی ہے، اس لیے وہ اس پر مائل نہیں ہوتا۔ ایسا شخص تکبر اور حسد میں مبتلا ہوتا ہے اور اس لیے وہ حق کو باطل ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نفسانی خواہشات، تکبر اور حسد جیسے امراض انسان کو اس پر آمادہ کرتے ہیں کہ وہ حق سے بچنے کے لیے بہانے تراشے۔ آدمی حق جیسے ناسے کو اچھی طرح پہچانتا ہے کیونکہ یہ اس کی بھلائی سوچتا ہے، لیکن پند و نصیحت اس کے نفس کو نہیں بھاتی۔ اس بنا پر وہ اس سے لڑ کر اس کی نصیحت کا انکار کر دیتا ہے۔ بہت سے دہریوں کا کفر اسی قسم کا ہوتا ہے۔ ان کا ضمیر حق کا قائل ہوتا ہے اور روز جزا کو بھی مانتا ہے۔ ان کا ضمیر کائنات کے اتنے بڑے کارخانے کو دیکھ کر حق کو تسلیم کرتا ہے۔ اسی طرح ان کا باطن بھی تصدیق کرتا ہے کہ حکیم و قدیر اور سمیع و بصیر خالق کا وجود ہے۔ ضمیر آدمی کی موت کے بعد فنا کا قائل نہیں۔ وہ اس بات کا قائل نہیں کہ یہ چند روزہ دنیا حیات انسان کا آخری ٹھکانہ ہے۔ روس کے سابق صدر اسٹالن کی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ جب کبھی بعض سیاسی امور کے حل میں ناکام ہوتا تو پریشانی کے عالم میں لینین کی قبر پر چلا جاتا اور اس سے مدد طلب کرتا، آخر اس کی مشکل حل ہو جاتی۔ اگرچہ بظاہر اسٹالن ایک دہریہ تھا لیکن اس کے ضمیر کو یہ بات معلوم تھی کہ موت کے بعد روح فنا نہیں ہوتی۔ آدمی اگر حق کو قبول کر لے تو اسے دین کا حکم ماننا ہوگا، خدا اور روز جزا کے خوف سے بے لگامی پر قابو پانا ہوگا، قول و فعل میں محتاط ہونا پڑے گا، نفسیانی خواہشات کی مطلق العنان اور بے لگامی چھوٹ جائے گی کیونکہ وہ حق کے زیر سایہ نہیں آنا چاہتا، اسی لیے بے بنیاد اور شیطانی بہانے تراشتا ہے اور حق کو باطل ظاہر کر کے خوش ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 14، یعنی ان کے دل کو خدا کی نشانیوں کے برحق ہونے کا یقین تھا مگر پھر بھی ان لوگوں نے سرکشی اور تکبر سے اس کو نہ مانا۔ مکے میں قیام پذیر افراد کی اکثریت مشرک تھی۔ وہ حضرت محمد بن عبداللہ سے اچھی طرح واقف تھے اور آپ کو سچا اور عقل مند تسلیم کرتے تھے اور یہ بھی مانتے تھے کہ قرآن انسانی کلام نہیں، لیکن غرور، نخوت اور حسد کے باعث انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا، آپ پر کذب، جادوگری اور دیوانگی کے الزامات لگائے اور آپ کے خلاف کئی مارکے برپا کیے۔ مدینے کے یہودی خود کو حضرت عیسیٰ کی اولاد قرار دیتے تھے، اسی وجہ سے
وہ رسالت اور رہبری کے منصب کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کسی پیغمبر کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس پر انہوں نے مارکہ آرائی کی، اس کے باوجود کہ آپ حق پر ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ان کے لیے واضح اور آشکار تھی۔ مدینے میں انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا بھی بخوبی علم تھا۔ وہ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ آپ مدینہ تشریف لا کر ان کا ساتھ دیں اور کفار سے جنگ کر کے فتح یاب ہو، مگر آپ کی تشریف آوری کے بعد پرانی جہالت پر اڑ گئے اور حسد اور تکبر کے باعث آپ کا انکار کر دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، یعنی وہ ہجرت سے قبل کافروں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگردگی میں فتح یاب ہونے کی دعائیں مانگا کرتے تھے، پھر جس رسول کو پہچانتے تھے جب وہ ان کے پاس آئے تو اس کا انکار کرنے لگے، پس کافروں پر اللہ کی پھٹکار ہو۔ عارضہ کفر کا نتیجہ انسانیت کی ہلاکت ہوتا ہے۔ یہ مرض بڑھتا جائے تو لا علاج ہو جاتا ہے، اس پر دوائی نصیحت بے اثر ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی اے رسول، خواہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ کفار کا نصیحت کو قبول کرنے والا قلب ہی نہیں رہتا، اس لیے آنکھیں اور کان بصیرت کا وسیلہ ہی نہیں بن سکتے۔ قرآن مجید نے انہیں اندھے، بہرے اور گونگے کہا ہے، اور یہی کام خدا نے اپنے لیے منسوب کر لیا ہے، اور وہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے، دنیا میں اس کے کفر کی یہی سزا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 155، یعنی بلکہ خدا نے ان کے کفر کے باعث ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی ہے۔ ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 23 میں، یعنی وہ لوگ جن پر خدا نے لعنت کی ہے، یعنی وہ لوگ جن پر خدا نے لعنت کی ہے، گویا خود اس نے ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ اسی طرح سورہ صف کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوتا ہے، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کسی کافر کے قلب پر مہر نہیں لگاتا، کسی کی چشم یا گوش دل کو بہرا نہیں کرتا۔ جب آدمی طویل عرصے تک کفر کی حالت میں رہتا ہے اور ہٹ درمی کرتا رہتا ہے اور حق کے خلاف برسر پیکار رہتا ہے تو پھر خدا بھی اس کے عارضے میں اضافہ کر دیتا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 39 میں ارشاد ہوتا ہے، کافروں کو ان کا کفر ان کے پروردگار کی بارگاہ میں غضب کے سوا کچھ نہیں بڑھائے گا، یہاں تک کہ کافر کا قلب پوری طرح پردے میں مرغوب ہو جاتا ہے، خدا اس سے ہدایت کی توفیق سلب کر لیتا ہے اور اس دنیا میں یہ روحانی عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ باطن کی 2 آنکھیں یا قلب کا نور۔ اندھا پن، بہرا پن یا قلوب پر مہر کا ثبت ہو جانا کوئی مجازی بات نہیں، بلکہ حقیقت میں باطن تاریک ہو جاتا ہے۔ انسانی جسم میں 2 آنکھیں، 2 کان اور 1 دل ہوتا ہے، اسی طرح باطن میں بھی انہی 3 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہیں، اسی طرح باطل بھی ان 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ائمہ طاہرین کی روایت میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ شیخ صدوق کی کتاب توحید میں امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ روایت موجود ہے، ترجمہ، یعنی جان لو کہ ہر انسان کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں، 2 باطنی آنکھوں کے ذریعے وہ اپنی آخرت کے امور دیکھتا ہے اور وہ 2 ظاہری آنکھوں کے ذریعے دنیا کے امور دیکھتا ہے۔ جب خدا کسی بندے کو خیر عطا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کی وہ دونوں آنکھیں کھول دیتا ہے جو اس کے قلب میں ہوتی ہیں،
بس ان دونوں کے ذریعے خدا اسے غیب کی پوشیدہ باتیں دکھاتا ہے، اور جب خدا اس کے برعکس ارادہ کرتا ہے تو وہ دل کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر اس مقام پر کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 میں، یعنی ہم قیامت کے دن ان لوگوں کو منہ کے بل اوندھے، اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر محشور کریں گے۔ اس طرح ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 125 میں، وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں محشور کیا؟ میں دنیا میں تو بینا تھا۔ ایسی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ باطن کا اندھا گونگا اور بہرا آخرت میں بھی اندھا گونگا اور بہرا ہی محشور ہوگا، لیکن بعض آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا شخص روز محشر دیکھ، بول اور سن سکے گا۔ مثلاً اقرا کتابک الیوم، یعنی اپنا نامہ اعمال پڑھو۔ پس معلوم ہوا کہ وہ اندھا نہیں ہوگا بلکہ اس کی آنکھیں کھلی ہوں گی اور وہ پڑھ سکے گا۔ اسی طرح ایک اور آیت میں ہے، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 12 میں، جب مجرم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے تاکہ ہم نیک کام کریں۔ پس معلوم ہوا کہ وہ قیامت میں دیکھیں گے بھی، سنیں گے بھی اور بولیں گے بھی۔ تو کیا یہ آیات ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہیں؟ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ قیامت کے دن جہاں کافروں کو ٹھہرایا جائے گا، ان کی حالت مختلف ہوگی۔ بعض جگہوں پر وہ اندھے ہوں گے، بعض پر بہرے، اور بعض جگہوں پر صرف ان کی زبان بند ہوگی لیکن دیکھ اور سن سکیں گے، جیسے کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 65۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور بعض جگہوں پر یہ بات آئی ہے، سورہ صافات کی آیت نمبر 2 میں، وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم پوچھ گچھ کریں گے۔ قیامت کے دن کافر رحمت خدا اور اس کی ان بے شمار نعمات کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے جو مومن اور متقی لوگوں کے لیے ہوں گی۔ وہ اہل جنت اور ان کی نعمات کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے، اس لحاظ سے وہ اندھے ہوں گے۔ وہ جنت کے دلربا نغمات نہیں سن پائیں گے، اس اعتبار سے وہ بہرے ہوں گے۔ لیکن جب خدا کی مرضی ہوگی تو وہ جنتی اور جہنمی اپنے ٹھکانوں پر رہتے ہوئے کھڑکیوں میں سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 40 سے 43 تک میں ارشاد ہوتا ہے، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے اور گناہ گاروں سے باہم پوچھ رہے ہوں گے کہ آخر تمہیں دوزخ میں کون سی چیز گھسیٹ لائی؟ وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ واضح ہے کہ نماز اور دیگر واجبات کا سوال کافروں اور مسلمانوں دونوں سے ہوگا۔ کافروں کو اس لیے کہ وہ مسلمان ہو کر واجبات کیوں نہیں بجا لاتے، جس طرح کفار دنیاوی سعادت اور حق بات کو دل سے سننے کے معاملے میں اندھے اور بہرے بنے رہے، یہی حال ان کا آخرت میں بھی ہوگا۔ اندھا اور بہرا پن ان پر عذاب کی صورت میں ہوگا۔ میں اس موضوع پر اتنا زور کیوں دے رہا ہوں؟ دست غیب شیرازی فرما رہے ہیں اس میں، حالانکہ یہ کتاب اور اس کے پڑھنے والے سبھی مسلمان ہیں اور ابتدا سے ہی آخرت پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مسلم معاشرہ کفر کے سیلاب میں گھرا ہوا ہے، خصوصاً نئی نسل کو اس سے زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ کفار پروپیگنڈوں سے ان کے ایمان کی کلیوں کو دل سے اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہمارے جوانوں کو ایمان کے بارے میں معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں، ان کا عقیدہ بہت کمزور ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ صحیح علم کے لیے کوشش کریں، وہ راہ حق سے کسی بھی موضوع پر نہ بھٹکیں، دشمن کے فریب سے آزاد ہو جائیں، مگر ہائے غضب بے دینی،
یہ بدنصیبی تو سننے کے لیے بھی تیار نہیں، یہ بدنصیب تو سننے کے لیے بھی تیار نہیں کہ ان کا دل کہیں اور لگا ہوا ہے۔ کافر کا یہ قول کہ وہ دانا اور قادر خدا کافر کا یہ قول کہ وہ دانا اور قادر خدا نہیں، خدا اور لوگوں کے درمیان کوئی پیغمبر وسیلہ نہیں، اعمال کی جزا اور سزا کے لیے آخرت کا کوئی امکان نہیں، دراصل وہ جہل مرکب میں مبتلا ہے، یعنی وہ نہیں جانتا کہ وہ جاہل ہے، وہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے حالانکہ وہ جاہل ہے، وہ باطن کا اندھا ہے لیکن خود کو روشن فکر، روشن خیال اور صاحب بصیرت تصور کر رہا ہے۔ وہ ایسا جاہل ہے جو خود کو ہوشیار خیال کر رہا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ اسے اس کی جہالت سے آگاہ کیا جائے اور وہ اس کے بارے میں سوچے۔ جہل نہیں بلکہ جہل کا جہل علم کی موت ہے۔ کافر کو حق کا علم نہیں ہوتا کیونکہ اس نے خدا کو نہیں پہچانا، اس نے عالم جزا اور سزا کو نہیں سمجھا۔ جہالت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انکار کر دیا جائے، انکار اس وقت درست ہوگا جب یہ علم ہو کہ خدا نہیں ہے۔ پیدائشی اندھا اگر سورج کے وجود کا انکار کر دے تو اس سے یہ پوچھو کہ آیا اس نے چمکتے سورج کو دیکھا ہے، اسے پہچانتا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو تم نے اس کا انکار کیوں کیا؟ دوسرے معنوں میں عدم علم اور ہے اور علم العدم اور ہے۔ در حقیقت کافروں کا انکار ان کی رسوائی کے لیے کافی ہے۔ وہ اپنی دوگنی جہالت یعنی جہل مرکب کا اظہار کرتے ہیں، یہ تو حقیقت سے بے خبر اور دوسری بے خبری سے بے خبر۔ فارسی کے ایک شعر کا ترجمہ ہے: سورج کی تعریف کرنے والا دراصل اپنی تعریف کرتا ہے کہ میری آنکھیں روشن ہیں اور میں آشوب چشم میں مبتلا نہیں ہوں۔ اسی طرح آفتاب جہاں کی مذمت خود اپنی مذمت ہے کیونکہ اس کی دو آنکھیں تاریک ہیں اور روشن نہیں ہیں۔ خود بینی اور خود خواہی وہ جہل مرکب ہیں۔ خود بینی اور خود خواہی اور جہل مرکب میں مبتلا شخص کی آنکھوں سے پردہ ہٹانا ضروری ہے اور اسے اس کے حال سے آگاہ کرنا ضروری ہے، اور اسے یہ بتانا چاہیے کہ اس وقت وہ خدا کے وجود کا منکر نہیں بلکہ وہ عالم شک میں ہے۔ کیا اس کی عقل یہ احتمال نہیں کرتی کہ شاید دیندار لوگ سچ بات کہہ رہے ہوں اور شاید کائنات کا کوئی دانا اور قادر خالق موجود ہو؟ شاید بعد از موت سزا اور جزا کے دوسرے عالم میں جانا پڑے اور پیغمبروں نے جو کچھ کہا وہ درست ہو۔ اگر وہ کہے نہیں بلکہ خدا کا کوئی وجود ہی نہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ ہدایت کا حصول ہی نہیں چاہتا۔ ایسے شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر انصاف سے یہی بیان کرے کہ خدا کے وجود کا احتمال ہے تو اس سے کہنا چاہیے کہ دلیل کا نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ دلیل کا نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، عربی میں یہ ایک عقلی اصول کہلاتا ہے، یعنی کسی بات کا نہ ملنا اس بات کی رد کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں۔ ممکن ہے کہ اس چیز کی تلاش ہی صحیح نہج پر نہ کی گئی ہو۔ ایسے آدمی کو اس بات پر احتمال کا اظہار کرنا چاہیے۔ جب کافر کو اپنی نادانی کا احساس ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس کے دل میں نور ایمان کی کرن پھوٹ چکی ہے۔ نور ایمان اب اس کے قلب میں داخل ہو سکتا ہے کیونکہ اب اسے اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ وہ شک رکھتا ہے۔ اب وہ تحقیق اور جستجو سے اپنا شک رفع کر سکتا ہے۔ فطرتاً ہر انسان علم و دانش اور ترقی و کمال کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اگر اسے احساس ہو جائے کہ وہ بھوکا اور تشنا ہے تو وہ اپنے شک کی بھوک اور لا علمی کی تشنگی علم الیقان سے مٹا سکتا ہے۔ یقین کے بعد وہ رفتہ رفتہ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کے اعلیٰ مراتب طے کرتا ہے۔ اسے کمال انسانیت کے اعلیٰ درجات تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔
وہ توفیق الہی کے ساتھ کوشش میں کوتاہی نہیں کرتا بلکہ حائل رکاوٹوں کو ہٹا کر آگے بڑھتا ہے۔ کسی شے کی ماہیت سے پوری آگاہی علم الیقین کہلاتی ہے۔ آنکھ سے کسی چیز کا ادراک عین الیقین کہلاتا ہے۔ تحریر کے طور پر حاصل شدہ علم کو حق الیقین کہتے ہیں۔ فارسی کے ایک شعر کا ترجمہ ہے: اے ناز پرور تیرا زن عجیب زن ہے، جو یقین کے باغ تک پرواز نہیں کرتا۔ اے بیٹا، ہر زن تشنۂ یقین ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ خوشنما اور تشنگی دور کرنے کے لیے پرواز کرتا ہے، اور جب وہ علم بن جاتا ہے تو یقین بننے کے لیے جستجو شروع کر دیتا ہے۔ علم ہمیشہ یقین کی تلاش میں ہوتا ہے اور یہ یقین دیدار یعنی عین الیقین کا طلبگار ہوتا ہے، اور پھر مزید کھل کر قربت یعنی حق الیقین چاہتا ہے۔